بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آمنت بالله صدق الله العلي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين البشير المصدق والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات اللہ گرامی، ابتداء مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ ظاہر ہے مجالس میں ہم کو اپنے وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہی ہے، اور ابھی پورا عشرہ محرم سامنے ہے. آج پہلی تاریخ ہے، ہم سب جانتے ہیں. یہ ادارہ، یہ مدرسہ کہ جو اس عشرے کو آپ خطاب مختلف ذاکرین سے سنتے رہے ہوں، جو بزرگ ہمارے ہوں، اور اب 40واں سال خود مجھے ہے جس میں آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر ابتدائی سے عرض کرتا رہا ہوں. ہمیں یاد ہے اپنی کم سنی کا جس وقت یہاں پر لکھنؤ میں بہت چھوٹے سے مختلف مجالس میں شرکت کرنے کے لیے دوڑتے رہتے تھے، جاتے رہتے تھے. دورے کی مجالس تو ہر قدم پر ہر جگہ ہوتی تھی، لیکن ایک ہی عشرے میں مختلف ذاکرین یا ایک ذاکر خطاب کرے، اس اعتبار سے یہاں چند ہی عشرے ہوتے تھے جو میری یاد میں ہیں. غالباً دن میں 3 اور ایک رات میں. دن کے مجالس میں سے پہلے صبح کچھ میں تھوڑا سا اگر یادداشت میں فرق ہو گیا، حسینیہ ناظم صاحب میں پہلے ہوتا تھا، جس میں بزرگان علماء سرکار سید الملت، سرکار ناصر الملت اور دوسرے حضرات کو میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور وہاں مختلف
اس وقت کے بڑے خطباء اور ذاکرین، بڑے قاری صاحب، چھوٹے قاری صاحب اور دوسرے حضرات کو میں نے خود سنا ہے۔ پھر حسینیہ غفرآباد میں جو اشرا ہوتا تھا اس کو سرکار عمدۃ العلماء علی اللہ مقامہ خطاب فرمایا کرتے تھے، جناب مولانا قلب حسین صاحب قبلہ۔ یہ بالکل کم سنی میں کہ جو مسلسل، اگر آپ کو بھی یاد ہو، اور پھر یہاں اس مدرسہ نازمیہ میں 4 بجے دن کو یہ مجلس ہوتی ہے جو اب 2 بجے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے 4 بجے دن کو یہ مجلس شروع ہوتی تھی، اور میری بالکل کم سنی میں مجھے یاد ہے مولانا یوسف مرزا صاحب قبلہ، جن کو فاتح میان والی کہا جاتا تھا، مبلغ بہت زبردست تھے وہ۔ پھر ان کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب میرے استاد مرحوم مولانا ابرار حسین صاحب قبلہ پاروی نے اس اشرے کو خطاب کرنا شروع کیا۔ اس وقت میں رامپور میں اس بات کی خواہش کی گئی کہ وہ وہاں بھی پڑھیں اور یہاں بھی پڑھیں، اور وہاں کے مومنین کی اصرار پر جناب مولانا ابرار حسین صاحب قبلہ پاروی میرے استاد بھی تھے، ان کے رامپور کے اشرے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس مجلس کا وقت 4 بجے کی جگہ 2 بجے کر دیا گیا کہ 2 بجے وہ بیٹھے یہاں، اور 3 ساڑھے 3 تک ختم کر کے 4 سوا 4 ساڑھے 4 پنجاب میں اللہ رامپور جاتا تھا، اس سے چلے جائے گا۔ صبح وہاں سے پھر واپس آئیں اور آ کر پھر یہاں کی 2 بجے دن 4 بجے دن کی مجلس کو خطاب کریں۔ یہ سلسلہ ان کا، اس وجہ سے یہ مجلس 4 بجے کی جگہ 2 بجے کر دی گئی۔ یہ دن کی 3 مجلسیں عشرے کی شکل میں ہوتی ہیں، اور دوری کی مجالس تو ہر قدم پر ہر جگہ۔ یہ سامنے جو آج آپ شیخ علی دیکھ رہے ہیں، جناب حکیم صاحب عالم صاحب کا مکان تھا، اور اس میں ادھر سے بھی کچھ اور لوگ رہتے تھے، ان کا مکان تھا۔ یہاں بھی مجلس ہوتا ہے، جناب ملا طاہر صاحب اللہ علیہ مقامہ خطاب فرماتے تھے۔ خود سرکار باقر العلوم کے گھرانے میں جو مجلس ہوتی تھی، اس کے اندر جناب مولانا سید احمد صاحب قبلہ حسینی فقی صاحب نے یہ اشرے رات کو بعد مغرب اقبال منزل میں اشرا ہوتا تھا، جس کو شروع میں میری کم سنی میں میرے چچا علامہ سید محمد رضی صاحب قبلہ اللہ مقامہ، جو پھر پاکستان چلے گئے، پہلے وہ اقبال منزل میں خطاب کرتے تھے، اور مختلف جگہوں پر ان کے چلے جانے کے بعد اس اشرے کو پھر سرکار عمدۃ العلماء اللہ مقامہ مولانا قلب حسین صاحب قبلہ نے خطاب کرنا شروع کیا۔ اس طرح سب سے قدیم اشرا کہ جس میں ایک ہی ذاکر شروع سے آخر تک پڑھتا رہا ہو، وہ یہ اشرا ہے مدرسہ نازمیہ کا، کہ جب ابتدا ہوئی تو مولانا سید صدق حسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے اس کو خطاب کرنا شروع کیا۔ اور آج تو ماشاءاللہ، میں نے بھی جب 40 سال پہلے شروع کیا تھا تو موضوعات پر انتخاب کر کے مجلسیں نہیں ہوتی تھیں اشرہ محرم کی، لیکن میں نے پہلے ہی اشرے سے اس کو شروع کیا، اور آج بھی، آج تک اللہ کا شکر ہے کہ اب تو ماشاءاللہ موضوعات پر انتخاب کر کے مجالس ہر طرف ہوتی ہیں، لیکن محرم کے علاوہ محرم میں نہیں ہوتی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے تحمیدی طور پر اس کو اس لیے بیان کر دیا ہے کہ ان مجالس کی قدیم تاریخ ہے کتابی شکل میں، اور بزرگوں کے سینہ بسینہ محفوظ ہم لوگوں کی نظروں کے سامنے۔ آج جو مجالس پوری دنیا میں منعقد ہو رہی ہوں، اور دنیا شیعیت میں، دنیا اسلام میں کوئی کہیں بھی ہو، وہ اس عزائے امام حسین میں شریک ہے اور اپنے نظر عقیدت پیش کرتا ہے، مختلف طریقوں پر اظہار عقیدت کرتا ہے۔ میں کوئی طعن و طنز کے لیے نہیں عرض کروں گا، لیکن چند باتیں آج آپ کے سامنے کہوں گا کہ جو مخالفین عزا کو بھی اس پر نظر ڈالنا چاہیے۔ پہلے ایک صلوات محمد علیہ۔ آج سے ان مجالس کی بھی عرض کر دوں کہ ویسے تو عنوان موضوع اور عنوان مجلس اسلامی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیم ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ ایسے عرض کروں کہ جو ہمارے نوجوان بچوں کے لیے اسلام کیا ہے، عقیدے سے لے کے عمل کی زندگی تک پوری بات ان 9 مجالس پہ سامنے آ جائے، اور وہ جہاں بھی چاہیں اس کو کتابی شکل میں چاہے یا سی ڈیز کے ذریعے عام کر سکتے ہیں، کہ ساری دنیا میں یہ جائے اور لوگ سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ اسلامی ہے کیا، وحدانیت سے لے کر اور آخر تاریخ اسلام تک میں کچھ عرض کروں گا ان مجالس میں، کہ جو انشاءاللہ نوجوان نسل کے لیے مفید ہوں۔ اس لیے
اسی آیت پر جس پر آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلا آیا ہوں، آج کا موضوع تو اسلام اور وحدانیت، جس پر میں نے پہلا اشرہ جب پڑھا تھا تو اسلام اور وحدانیت پر پورا اشرہ، مسلمان اور خدا، یہ اس کا عنوان تھا۔ آج میں قبل سے کہ اس پر عرض کروں وحدانیت اور اسلام، پہلے یہ نظر ڈال لیں ہم اور آپ کہ جو لوگ آج دنیا میں مختلف مواقع پر اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہو، کیا ہے؟ اور میں خالی ان کی بات نہیں کرتا کہ جو مسلمان ہو کر اسلام کی تصویر خراب کرتے ہوں، غیر بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ تو مذہبی ہیں مگر مذہب کو نہ سمجھتے ہوئے اپنی تعصبانہ کیفیات میں مذہب کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، مذہب کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر۔ اور کچھ وہ ہیں جو مذہب کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، مذہب کو سمجھتے ہوئے نہ سمجھ کر غلط باتیں، اور مذہب کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے غلط باتیں۔ بہت اچھی بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس طرح کے ہمارے سامنے مختلف مذاہب میں لوگ ہیں، ہر مذہب میں، اور اس کا سب سے بڑا خسارہ اور نقصان آج کی نوجوان نسل کو ہے۔ آج کا نوجوان جو مذہب کو سمجھنا چاہتا ہو، میں نے اپنے بیان میں بھی اس بات کو کہا ہے، کہیں سازش تو نہیں ہے کہ نوجوان کو لامذہب بنا دو، اس کے لیے ایسی باتیں کرو کہ نوجوان مذہب ہی سے متنفر ہو جائے، جبکہ مذہب بہت بڑی دولت اور امانت ہے انسانی زندگی کے لیے۔ ایک صلوات محمد والے۔ تو اس طرح کچھ لوگ کہ جو تعصب کی نظر سے مذہب کو دیکھ کر مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہوئے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو تعصب کی نیت سے بات نہیں کرتے، مذہب کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے اور اعتراضات کرتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے اس ہندوستان میں ہیں، ہمارے بھارت میں ہیں، اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ بھارت کی سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ دنیا کے سارے ممالک میں اتنے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں جتنا ہندوستان میں۔ تقریباً تمام مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں ہیں۔ ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ پر، خدا پر، غیبی طاقت پر، جس نام سے بھی پکاریں اس پر یقین کرتے ہیں۔ سب کی نظروں میں مذہب اس وقت تک مذہب ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی غیبی طاقت پر یقین نہ رکھے، یہ سب جانتے ہیں۔ اب ہم اور دوسرے افراد اس بات پر تو مشترک ہے کہ کوئی اور ہے جو ہم سب کو زندگی عطا کر رہا ہے، جس کے سامنے ہم سب کو جانا ہے، جہاں ہمارے اعمال پیش ہوں گے وغیرہ۔ ان حالات میں وہ افراد کے جو اسلام کو نہیں سمجھ سکے اور اعتراض کرتے ہیں نہ سمجھنے کی بنیاد پر، یا وہ کہ جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی انتہائی کٹر پنے میں، تعصب میں، آنکھوں پر چشمہ لگا کر کہہ رہا نہیں دیکھنا چاہتے اسلام کو اور اعتراض کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک کلاس ہے۔ دوسرا کلاس وہ ہے جو خود اسلام کے اندر ہے اور اسلام کو نہ سمجھتے ہوئے اسلام کے اندر انتشار کی باتیں ایسی پیش کرتا ہے کہ جس سے اسلام کی صحیح تصویر دھندلی ہو جائے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور اس لیے اگر غلط نہیں تو میں ایک جملہ کہوں، بمبئی میں حال میں واقعہ پیش آیا، بہت بھیانک، بدترین واقعہ، ٹیررزم اور آتنکواد کو بہت آگے بڑھا دینے کی کوششیں، لیکن جو یہ باتیں کر رہے تھے، میں نے اخبارات میں پڑھا کہ جب اس میں سے ایک ٹیررسٹ سے پوچھا گیا کہ تمہاری اس کارروائی کا نشانہ تو مسلمان بھی بنے، بہت توجہ،
میں اور باتوں میں نہیں جاتا۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے اس ایکشن کا، اس ان اقدامات کا، اس کارروائی کا نشانہ بمبئی کے بہت سے مسلمان بھی بنے۔ میں ہندو مسلم اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، جو اس سے سوال ہوا، جو اس کا جواب ہوا ہے وہ نقل کر رہا ہوں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ہندوستان میں مسلمان ہیں کہاں؟ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ وہاں سے آنے والا یہاں کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور یہاں کے مسلمان یہاں کے بعد مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ کون سا ذہن بن رہا ہے؟ یہ کون سا ذہن بنایا جا رہا ہے؟ وہاں سے آنے والا یہاں کے مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور پھر وہ اپنا وہ نظریہ لے کر چلتا ہے، جو سامنے آئے مار ڈالو۔ یہاں بھی بہت سے لوگ جب فتوے دیتے ہوں تو نظر ڈالیے کہ کیا فتوے آتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا ان افراد سے کہ جو کھلا ذہن رکھتے ہیں کہ ان فتویٰ دینے والوں کو بھی نظر ڈالیں، کہ جو چند منٹ کے اندر فتویٰ دے کر خود کو تو سب سے اچھا انسان ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور باقی افراد کے لیے مذہب سے خارج، دین سے خارج، انسانیت سے خارج، یہاں تک کہ انہیں دنیائی سے خارج کر دینے کا حکم دے دیتے ہیں۔ یہ کون سا ذہن ہے؟ یہ کون سا عنوان ہے؟ اور اس بنیاد پر جب وہ یہاں اور یہ یہاں، عجیب بات ہے۔ میں اس موضوع کو زیادہ نمایاں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ تو 1400 برس سے بلکہ سابق سے چلا رہا ہے، اور پہلے سے بھی اس دہشت اور خوف اور ٹیررزم کی تاریخ ہے۔ جب حضرت ابراہیم کے سامنے نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا تو وہ خوب جانتا تھا وہ خدا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خدائی کا دعویٰ کیوں کر رہا تھا؟ کہ مذہب پر یقین نہیں کرتا تھا۔ جب فرعونیوں کے سامنے فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا تو وہ خوب جانتا تھا کہ وہ خدا نہیں ہے، اس کے باوجود خدائی کا اعلان اس لیے کرتا تھا کہ خدا کو نہیں مانتا تھا، لا مذہب تھا۔ تو جو وہاں کیا جا رہا تھا وہی اگر آج تک تاریخ بنتی چلی آئے تو یہ تاریخ وہیں جڑے گی، جا کر مذہبی افراد سے نہیں جڑے گی۔ صلوات محمد و آل محمد، سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد۔ سوال یہ ہے کہ میں نے جان کے کہا کہ میں ابھی آپ سے عرض کیا کہ میں اس کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا کہ یہ بدعت اور وہ بدعت۔ یہ بدعتی فتوے عزاداری کے مقابلے میں ہر سال آتے ہیں، وہ اپنا فریضہ دیواروں پر چپکا کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جتنا بافہم عالم اسلام کا انسان ہے وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے ذہن کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے اس کے پیچھے کیا ذہن کام کر رہا ہے۔ جب بمبئی میں بے گناہوں کا قتل عام ہوا تو یہ فتوے اس وقت دیوار پر نہیں لگے۔ ٹیررسٹ کے خلاف، آتنکوادی کے خلاف یہ فتوے وہاں نہیں لگے۔ سوال یہ ہے کہ جو وہاں قتل عام بے گناہوں کا کر گئے ان کے خلاف یہ فتویٰ کسی دیوار پر کیوں نہیں نظر آیا؟ تو جہاں جہاں انسانیت کے رشتے جا کر جڑتے ہیں وہاں آپ یہ فتوے لگاتے ہیں، اور جہاں انسانیت ذبح کی جا رہی ہوتی ہے وہاں آپ خاموش رہتے ہیں۔ ایک صلوات محمد علیہ مقصد یہ کہ ذہن کچھ اور ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ وہ چاہے طالبانی ہوں، چاہے القاعدہ والے ہوں، چاہے سپاہی صحابہ والے ہوں، چاہے کسی بھی ایسے تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے بھارت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس ملک میں جگہ ہے وہ خود ہی جانتا ہے کہ ان کا حشر وہ اور ان کا حشر وہ کیا کریں گے۔ یہاں اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بچہ چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو نام حسین سے واقف ہے۔ صلوات محمد۔
اسی لیے قرآن جو سارے عالم اسلام کے لیے مقدس ترین کتاب ہے، اس قرآن کریم کی ساری شریعت، میں نے کبھی عرض کیا ہے عزیزان گرامی، قرآن کا قانون، اسلام کے احکام، اسلامی تعلیمات جس قرآن کریم سے ملتے ہوں، اس قرآن کریم کی ابتدا ہر مسلمان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمت کرنے والا تو رحمت کرنے والے اللہ کا نام لینے والا ظلم کے راستے پر کیسے جا سکتا ہے؟ جو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو اور والناس کی سین پر ختم ہو، میں اس کو عرض کر چکا ہوں، کبھی پھر دوہرا دوں کہ اور والناس کی سین پر ختم ہو، یعنی شروع ہوتا ہے قرآن اللہ کے نام سے اور ختم ہوتا ہے قرآن انسان کی لفظ پر، اور اس کے درمیان پورا قانون قرآن ویسے ہی چل رہا ہے جیسے دریا کے دو کناروں کے درمیان دریا بہتا ہے۔ دریا کے دو کناروں کے درمیان جیسے دریا کا پانی رواں دواں ہے، ویسے ہی قرآن کی دو لفظوں کو دو کنارے سمجھ لیجئے، ایک اللہ ہے، دوسری طرف انسان ہے، اس کے درمیان پوری شریعت قرآنیہ جاری ہے۔ اور اس شریعت قرآنیہ کو سمجھنے کے لیے جیسے دریا میں جو انسان پیراکی نہ جانتا ہو، اگر اس کنارے سے اس کنارے اور اس کنارے سے اس کنارے جانا چاہے تو پیراکی نہ جاننے والا خوب جانتا ہے جب تک کہ کسی سفینے کا سہارا نہ لے گا بیچ میں غرق ہو جائے گا۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ وہ خوب جانتا ہے کہ جب تک کہ وہ کسی سفینے کا سہارا نہ لے گا، اگر پیراکی نہیں جانتا ہے تو بیچ میں غرق ہو جائے گا۔ ویسے ہی قرآنی شریعت کا دریا جو ان دو لفظوں کے درمیان بہ رہا ہے، جب تک کہ ہم یہاں بھی کسی سفینے کا سہارا نہ لیں گے، اس وقت تک نہ انسانیت سے اللہ تک پہنچیں گے اور نہ اللہ سے انسانیت تک آئیں گے۔ اسی سفینے کا نام سفینہ اہل بیت ہے۔ صلوات محمد والے صلوات محمد والے محمد۔ اور اس لیے ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا سورس، سب سے بڑا سہارا، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہاں پر اگر یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا سورس، سب سے بڑا سہارا خود وہ سفینہ اہل بیت ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا ہے جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، جس نے اسے چھوڑا وہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا۔ من تخلف عنہا، جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہوا۔ میں عادی تو نہیں رہا ہوں اس بات کا، لیکن بعض موقعوں پر دل چاہتا ہے کہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو حافظے کی بنیاد پر کہوں تو کہہ سکتا ہوں، لیکن بہت سے افراد جو کسی اور ذہن سے بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں وہ خیال کریں گے یہ اپنی بات ہے، اور اس لیے میں ایک کتاب لایا ہوں تاکہ وہ ذہن جو اپنے چشمے سے دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے بیانات کو، پھر وہ خود سمجھیں کہ بات کیا ہے۔ بیٹے دا کتاب، یہ کتاب اور میں آپ کے سامنے اس کو جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ایک خاص وجہ سے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی، آگے تقریریں اسی بنیاد پر چلیں گی اور اسی عنوان پر آپ کے سامنے بات ہوگی۔ جوش کے ساتھ گفتگو کر لے جانے میں میرے بہت سے نوجوان بچے یا جہاں تک یہ میسج جائے گا ان سی ڈیز کے ذریعے مختلف ذریعوں سے وہ سوچیں گے بات کیا ہے،
لیکن ان سب کو یقین دلا دینے کے لیے کہ بات کتنی کس طرح کہاں سے ہے، کیونکہ ہم اور آپ تو جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں کبھی کبھی اس کا بھی عادی ہوں کہ لکھ کر لاتا ہوں، اس لیے کہ سامنے والا یقین کرے کہ بات ہے، خالی میری زبان پہ یقین نہ کرے۔ اور اس لیے اگر میں نے کہا ہے کہ سورس سب سے بڑا شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کا بعد رسول اہل بیت ہیں، ایک صلوات پڑھیں تو اور جو چیز یہ جا رہی ہے یہ اتنی تعلیمی بات ہے، بہت سنجیدگی سے سنیں۔ جہاں تک میری آواز سڑک پر بھی جا رہی ہو حضرات کو، اگر وہ یہاں مدرسے کے حدود میں تشریف لائیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ سکون سے آپ بیٹھ کر، جگہ بہت ہے، بڑی جگہ ہے، آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ جو سڑک پر میرا بیان کو سن رہے ہوں، ٹریفک کے آنے جانے میں دماغ ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ مدرسے کے حدود میں لا کر تشریف لا کر مجالس کو سنیں۔ تو آئیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، اس کا میرے ذہن تک بات یہ یوں آئی کہ گزشتہ شب اتفاق سے جو لوگ عزاداری کو جانتے ہیں کہ عزاداری کا اصل مقصد ایک ہے کہ عالم اسلام کو اور انسانیت کو اس دروازے کی طرف متوجہ کیا جائے کہ جس کو بہت سے لوگوں نے چھوڑا اور بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف جو کچھ بھی کیا، اس پر بھی انشاءاللہ مستند طور پر بات کل یا پرسوں کسی دن کی تقریر میں مستند طور پر اسی طرح لکھی ہوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جو یہاں سے قریب بہت مشہور علمی خانوادے سے متعلق ہے، اور اس سے بھی لوگ مطمئن ہوں گے، میں یقین کرتا ہوں۔ گزشتہ شب اتفاق سے بیٹھا تھا اور ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام آ رہا تھا، اور وہ نام کہ جس کو یہ مجمع تقریباً گزشتہ سال بہت اچھی طرح جان چکا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری، جن کی تقریریں گزشتہ سال شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے نہ سنی، یہاں تک کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی ان کو سنا۔ ڈاکٹر طاہر القادری، میں نے گزشتہ سال بھی ان کی کچھ تقریریں سنی تھیں ٹیلی ویژن پر، اور اس سال گزشتہ شب اتفاق سے بچوں نے کھولا تو سامنے آ رہا تھا، میں نے کہا رک جاؤ، سنا، اور اس میں انہوں نے ایک ایسے اہم نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے جس سے میں بھی متوجہ نہیں تھا، ابھی تک میں اس بات سے کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو کل انہوں نے کہی ہے، اور میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کے اسی حوالے کو جب میں نے خود اپنی نظر سے دیکھا اور جائزہ لیا تو انہوں نے بات بالکل صحیح کہی۔ میری عادت نہیں کہ کسی نے کہا اور میں کہہ دوں، اس کی کتاب تک جاتا ہوں، جس نے جو بات کہی ہے میں اس کتاب تک خود جاتا ہوں، ماخذ تک خود جاتا ہوں، اور جو سمجھ میں آتی بات اس کو پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ شب انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی ہے، وہ مجھے بہت پسند آئی اور میں نے اس کو تلاش کیا، اور پھر میں اس کتاب تک گیا جس کو وہ وہاں اپنی تقریر میں پیش کر رہے تھے۔ آپ ایک صلوات پڑھیں اللہ۔ یہ بات میرے اس مجمع کے لیے بھی ہے، اور جہاں تک جائے گی یہ بات تبلیغی گفتگو ہے، حقانیت پر مبنی گفتگو ہے۔ حضرات دیکھیں، اس کتاب کا نام ہے، آپ اس کو دیکھیں کیا نام لکھا ہے، سب نے پڑھ لیا تقریباً سامنے بیٹھے لوگوں نے، صحیح بخاری۔ یہ صحیح بخاری ہے، اس میں میرے اپنے کچھ مختلف مواقع پر حوالات کے سلسلے میں نشان دیے ہوئے ہیں۔ میں گزشتہ شب والی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بیان کی، اور یہ ایک بڑی خاص انہوں نے نقطے کی طرف متوجہ کیا۔ ان کی تقریر کے سامنے میرا خیال ہے کہ 25-30 ہزار سے کم کا مجمع نہ ہوگا، میرا اندازہ ہے، جو کور کر رہا تھا ان کو 25-30 ہزار سے کم افراد کا مجمع نہ ہوگا، جس میں بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان کے مسلک سے متعلق، لیکن کسی نے بھی ان کی اس بات کو رد نہیں کیا، تردید نہیں کی، بلکہ اکثر جب کیمرہ گھوما اس مجمع کی طرف لوگ تائید میں گردن ہلا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو بات انہوں نے کہی وہ بہت صحیح کہی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے جو بات بہت اہم لگی اور میں نے اس کو چیک کیا اور نتیجہ استد میں اس جگہ تک آیا، وہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک بات بڑی خاص یہ کہی کہ یہ خیال رہے کہ امام بخاری جن کی یہ کتاب ہے
انہوں نے تیسری جلد کا حوالہ دیا تھا، مجھے یہ دوسری جلد میں مل رہا ہے، ممکن ہے طبع اور مطبوعہ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات جو متوجہ کی ہے، یہ بھی میں اپنی طرف سے آپ سے عرض کر دوں، میری اپنی نظر ہے، بہت توجہ فرمائیے گا۔ واقعہ کربلا کے 20 سال کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ یہ میں ایک تمہید کچھ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے ان سیڈیز کے ذریعے، ان سے بھی پہنچانا چاہتا ہوں اپنی بات۔ واقعہ کربلا کے 20 سال کے بعد وہ شخصیت پیدا ہوتی ہے سن 80 ہجری میں کہ جن کے نام پر آج دنیا میں ایک فرقہ بہت بڑا ہے، اور واقعہ کربلا کے 32 سال کے بعد دوسری شخصیت، پہلے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام مالک، اور تقریباً 90 سال کے بعد واقعہ کربلا کے 20 سال، 32 سال اور 90 سال کے بعد امام شافعی، اور 104 سال کے بعد امام احمد ابن محمد ابن احمد ابن حنبل، اور 132 سال کے بعد واقعہ کربلا کے یہ امام بخاری پیدا ہوئے۔ یہ میری اپنی نظر کے مطابق، اور 146 سال کے بعد امام مسلم پیدا ہوئے۔ یہ دو وہ کتابیں ہیں جو تمام عالم اسلام میں ان ناموں کے ساتھ یاد کی جاتی ہیں، اور ان ناموں کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں خود احمد بخاری، جن کی یہ کتاب سارے عالم اسلام کے لیے محترم ہے، واقعہ کربلا کے صرف 132 سال کے بعد، یعنی یوں کہیے کہ اگر انہوں نے کربلا کے واقعے کے بارے میں اپنے والد سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے آنکھوں دیکھی باتیں بیان کر دینے کی باتیں کہیں۔ یہ ذہن میں ہے، میں اس پر اور بہت کچھ کہہ چکا ہوں، وہ یہاں نہیں کہنا ہے، اس وقت نہیں کہنا ہے۔ اس وقت اپنے موضوع پر رہتے ہوئے اتنا کہنا چاہوں گا، انہوں نے بڑی اہم بات کی طرف، اس بات کی طرف متوجہ کیا، بہت توجہ کیجیے گا اس بات پر آپ، کہ اس کتاب میں ایک تو طریقہ ہے کتاب سے شروع ہوتی ہے بات، کتاب التوحید، کتاب الفلاح، پھر اس کے اندر چیپٹرز ہیں، اس کتاب کے اندر باب فلاں، چیپٹر فلاں، اور جب انہوں نے اس بات کو کہا تو ان کی اپنی جو نظر تھی اس کے مطابق انہوں نے بڑی قیمتی بات کہی کہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مثلا وصیت پر بات ہے، مثلا نماز پر بات ہے، مثلا حج پر بات ہے، کسی بات پر، یہ ان کی لفظیں نہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی موضوع پر وہ اس پر لکھ رہے ہوں تو جہاں سے اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں، اس چیپٹر کے شروع کرنے میں اگر انہوں نے اسناد، سند، سلسلہ، ہم نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، اگر اس طرح نقل کیا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ انہوں نے اپنی ایک آگے سب کی مل جل کر جو رائے تھی وہ بیان کر دی۔ لیکن اگر ان اسناد کے بغیر، ان حوالوں کے بغیر چیپٹر شروع کرتے وقت انہوں نے سندیں نہیں بیان کی، اسناد نہیں بیان کیے، سلسلہ نہیں بیان کیا، اور بعد کی حدیثوں میں سلسلے بیان کیے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ امام بخاری نے اس موضوع پر اپنی رائے شروع میں دے دی۔ اگر توجہ ہو، بات ذہن سے ہٹنے نہ پائے، کہ جب انہوں نے کسی کتاب کے نیچے چیپٹر شروع کیے، ابواب شروع کیے، تو باب لکھتے ہی جس بات پر وہ باب ہے، اگر اس میں انہوں نے راویوں کی تفصیلات بیان کی ہیں تو یہ ان کی اپنی تالیف ہے، جمع کی ہوئی باتیں ہیں۔ لیکن اگر شروع ہی میں انہوں نے بغیر اسناد بیان کیے ہوئے ایک بات بیان کر دی تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ میں اس کو مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت سے بات شروع کی، معاذ اللہ بلا تشبیہ، اور یا میں بغیر آیت کے فوراً آپ کے سامنے گفتگو شروع کر دیتا تو آپ سمجھتے یہ بات میری ہے، لیکن جب آیت سے شروع ہوگی تو یہاں سے یا قرآن ہے یا اس کی تفسیر ہے۔ یہ میں نے اپنے طور پر سمجھانے کے لیے بات کی۔ اب انہوں نے اس بڑے مجمع کے سامنے ایک اہم بات کہی، جب سمجھا لیا انہوں نے اس چیز کو، مثلا یہ کتاب وہ ہے اور اس کا یہ باب وہ ہے جو 391 نمبر اس کا ہے، 401 صفحے پر ہے،
اور یہ کتاب چھپی ہوئی ہے پبلشنگ ہاؤس دہلی سے، اعتقادیہ پبلشنگ ہاؤس دہلی۔ اس میں یہاں پر اس بات کو تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب ان کی بات کی تائید میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ مثلا انہوں نے لکھا حدیث نمبر 898 میں حدثنا قتیبہ ابن سعید حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ۔ اب اتنے حوالے انہوں نے بیان کیے کہ انہوں نے ان سے سنا، تو اس کا مقصد یہ انہوں نے اپنی جو تحقیقی زندگی تھی اس کے مطابق چیز نکال کر پیش کی۔ لیکن پہلا جہاں سے باب شروع ہو رہا ہے، چیپٹر شروع ہو رہا ہے، مولانا نے کہا مناقب علی ابن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ عنہ وقال النبی۔ اور کیا اپنی کیا بات ہوئی؟ جب اس چیپٹر کو شروع کیا تو انہوں نے مولا کا نام لے کر، صرف رسول کا نام لے کر بیان کیا کہ انہوں نے ایسا فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ فلانے اور فلانے اور فلانے کہتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت علی نے کہا اور پھر رسول نے فرمایا۔ ایک یہ طریقہ ہے اور ایک یہ نہیں، بلکہ علی نے کہا کہ رسول نے ایسا کہا۔ اب جب کسی چیپٹر کے شروع میں وہ ایسا کہہ دیں تو دنیا سمجھ لے کہ یہاں ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کروں۔ اب میں نے اس نازک بات کے ساتھ ایک اور تحقیق کی جس کو میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے جو ان کی باتیں وہ تمام کر دوں کہ چونکہ ہر باب کے شروع میں جب انہوں نے فوراً روایات کا سلسلہ شروع کر دیا تو اس میں انہوں نے اپنی رائے نہیں دی، لیکن اگر فوراً ہی بات روایت والی بیان کر دی سلسلے کے بغیر تو انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ یہ بات انہوں نے کل کہتے ہوئے کہا سنیے کہ بخاری نے اپنا عقیدہ کس طرح بیان کیا کہ جیسے ہی انہوں نے مناقب علی والا باب شروع کیا تو فوراً لکھا کہ مناقب علی ابن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعلی۔ مناقب میں لکھتے انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے علی، اور انہوں نے فرمایا کہ نبی نے یہ فرمایا علی سے انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں۔ صلوات محمد علیہ۔ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اب اس کے بعد جو علی کے فضائل بیان کیے اس میں انہوں نے ہر حدیث کے نمبر کے ساتھ حدثنا فلاں یا حدثنی فلاں کہہ کر تفصیل بیان کی۔ لیکن جب علی کی بات پہلے باب چیپٹر سے شروع کی تو بس قول علی اور قول نبی گویا بتا دیا کہ علی نے جو یہ فرمایا ہے نبی کا قول، اس کو میں پوری صداقت کے ساتھ یقین کرتا ہوں کہ علی رسول سے ہے، رسول علی سے ہے۔ اب جو میری نظر نے کام کیا وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کوئی طنز نہ سمجھے، تان نہ سمجھے۔ میں نے علی کے نام کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اور بڑے بڑے ناموں کے سلسلے میں جب وہ مناقب لکھ رہے ہیں تو وہاں بھی یہی طریقہ ہے یا سلسلے بیان ہوئے ہیں؟ تو میں نے دیکھا ہر ایک کا نام جب آیا تو اس کے ساتھ سلسلے بیان ہوئے، وہاں اپنی کوئی رائے نہیں دی گئی۔ بتا دیا گیا کہ خالی علی وہ ہے جو رسول سے ہے اور رسول علی سے ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ اب ساری شریعت کس سے لیں؟ قرآن کے بعد سب کا دعویٰ یہ ہے کہ شریعت کا اصل ماخذ رسول کی ذات ہے۔ تو جب رسول سے ساری شریعت ملنے والی ہے تو اب جس سے رسول ہو بعد رسول اسی سے تو شریعت ملے گی۔ صلوات محمد والے محمد۔ سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد۔ یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے کسی خطابی انداز کے بغیر، خطابت کے بغیر سادی لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کیا، اور پھر جس علی سے ہمیں پوری شریعت ملا ہے۔
اس کے بعد آپ کو سلسلے کے ساتھ بھی بات ہے. دو بیٹے میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کے وجد کے لیے کافی ہے. ایسا نہیں کہ ہم اپنی باتیں خالی اپنے طور پر کہتے ہیں بلکہ ان کے ماخذ موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد کی حدیث سنیں گے آپ. اس میں سلسلے ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. سنیے گا اپنی طرف سے نہیں کہہ دیتے. اتنے روایات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ رسول نے فرمایا لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. یہ رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح عطا کرے گا. صلوات محمد علیہ وسلم. سال مکے کے گزرے اور 8 سال 7 سال مدینے کے گزر گئے اور اب رسول یہ فرما رہے ہیں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کل میں علم اس کو دوں گا جس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح عطا کرے گا. اور اس کے بعد سنیے گا قال فبات الناس يذوقون. ساری رات لوگوں کو جاگتے ہوئے گزر گئی. ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی. ایہم یعطاہا. یہ رسول نے جو فرما دیا ہے کسے دیا جائے گا. فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب صبح ہوئی لوگ آئے رسول کے پاس. کلہم یرجو. ان میں ہر ایک یہ تمنا لے کر آ رہا تھا ایوطاہا کہ علم اس کو دیا جائے گا. فقال این علی ابن ابی طالب. میں سامنے ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں اصل عبارت سے ترجمہ پیش کرتا ہے اور مترجم کو اپنا اختیار ہے. میں اپنے طور پر کروں ترجمہ غلط نہیں سامنے سی ڈی سے جو میں عرض کر رہا ہوں. فقالوا جب پوچھا حضرت نے کہ علی کہاں ہیں. فقالوا یشتکی ہے ان کی تو آنکھیں دونوں شکایت رکھتی ہیں. یا رسول اللہ قال فارسلوا الیہ فاتونی. بھیجو لوگوں کو ان کے پاس اور بلاؤ ان کو میرے پاس. اتنا انتظار. اتنے بڑے مجمع کے درمیان اگر علی نہیں ہے تو بلاؤ. ہم بڑی جلدی قناعت کر لیتے ہیں آپس کے فتووں پر. صلوات محمد علیہ وسلم. فلما جاء بصق فی عینیہ دعا له فبرا. جب آئے تو حضور نے لعاب دہن اس کا دعا کی اور سے درست ہو گئے ٹھیک ہو گئے شفا مل گئی. حتیٰ کانا لم یکن بی وجہ یہاں تک کہ آپ کو جیسے کوئی درد ہی نہ ہو. فآتاہ الرایا. اب علم آپ نے دیا. فقال علی یا رسول اللہ قاتلہ حتیٰ یکون مثلنا. کیا ہم اسے اس بات پر قتال کریں کہ ہمارے جیسے ہو جائے. فقال انفذ علی رسلک. آپ چلیں اور جائیں ان کے درمیان حتیٰ تنزل ساحتہم یہاں تک کہ آپ ان کے میدان میں پہنچ جائیں. ثم ادعوہم فی الاسلام. آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں. واخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ فی. اور پھر ان کو آپ بتائیں کہ اللہ کا حق ان کے اوپر کیا ہے. فواللہ لا ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم. آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کے ان لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو. نہیں خیال کیا اتنا بڑا واقعہ اتنے بڑے مجمع میں پیش آ رہا ہے لیکن جب غیر مسلموں کے سامنے کسی کو اللہ کی طرف پکارنے کے لیے بھیجا جائے تو سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آیا. اس کو بھی خیال آیا کہ آپ کے لیے عرض کر دوں. بہت کچھ ہے
لیکن میں نے تو اس بات کے لیے زحمت دی کہ انہوں نے کل یہ بیان کیا کہ یہ ان کا عقیدہ، اس کے اندر ظاہر ہے کہ کتاب آدمی جمع کرتا ہے، یہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی سب کچھ جمع کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ رات کی گفتگو میں نے نقل کر دیا کہ ان کے نزدیک یہ ان کا عقیدہ ہوا، جس کی کتاب پر سارے عالم اسلام کا انحصار ہو، اس کا جمع کرنے والا اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہے کہ رسول اگر کسی سے ہیں تو علی، اور علی اگر کسی سے ہیں تو رسول۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شریعت اگر کہیں سے ملے گی تو علی یا رسول۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اب اگر رسول کسی اور کے لیے فرما دیں، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، تو سمجھ لیجیے گا کہ جس شریعت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے میرے بعد کس سے، اس شریعت کو قیامت تک اگر سمجھنا ہے تو اس حسین سے سمجھو جس سے رسول ہے۔ یہ مجالس یہ عزاداری ہمیں موقع دیتی ہیں کہ ہم رسول کے نواسے حسین تک پہنچیں اور امام حسین سے اس شریعت تک پہنچیں جو رسول کی شریعت ہے۔ اب جو لوگ بھی اس عزاداری کو بدعت سمجھتے ہوں وہ ہمیں نہ تو حسین تک جانے دینا چاہتے ہیں نہ شریعت اسلامیہ تک جانا چاہتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ عزاداری کو غلط سمجھتے ہوں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ عزاداری کا مقصد تذکرہ حسین ہے، اور نواسے رسول کو سمجھنا، ان کے مشن کو سمجھنا، ان کے مقصد کو سمجھنا فرض ہے سارے عالم اسلام کا۔ بس عزیزان گرامی، میرا وہی مولا حسین، ہمارا آپ کا وہی مظلوم آقا حسین۔ آج ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے جو ذکر حسینی کو روکنے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے جہاں شروع میں آپ سے عرض کیا، یا تو آنکھوں پر تعصب ہے یا دین سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے آتنکواد کو اور ٹیررزم کو کچلنا ہے تو کربلا کے واقعے کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ مظلوم امام جس کو رسول نے جب آغوش میں لیا، محرم کا چاند چمک رہا تھا، رسول کی آغوش میں ان کا چاند چمک رہا تھا، دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، اے حسین، رسول کی آنکھوں میں آنسو، تمہارے سامنے بڑے مصائب ہیں۔ یہ خبر جو رسول نے دی، تمہارے سامنے بڑے مصائب ہیں۔ کیا میرے اور آپ کو اس مظلوم امام نے یہ مناظر پھر نہیں دیکھے کہ رسول عید کا دن اگر باہر آ رہے ہیں، کیا عقیدت کا منظر ہوگا لوگوں کا؟ امت والے دیکھ رہے ہیں رسول سامنے سے آ رہے ہیں، احترام میں کیسے لوگ کھڑے ہوں گے؟ بلا تشبیہ خاک کا ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم اپنی قوم میں اگر ذرا محبوب ہیں، نکلتے ہیں تو مجمع ان کی کتنی عزت کرتا ہے۔ بلا تشبیہ کہہ کے عرض کرتا ہوں، ذرا اندازہ کرو، جب آج اس امت میں اس کے نام پر تمہاری عزت ہے تو جس کا خود نام تھا، جس نے خود ان کو دین بتلایا ہو، جب وہ اپنے مجمع میں نکلتا ہوگا اس کی کیا عزت ہوگی؟ جس کو لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر وضو کرتے تھے ہمارے حضور تو اکثر وہ ہوتا تھا کہ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا تھا، تبرکن اصحاب اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اس رسول کے وضو کا پانی تبرکن لے جاتے ہوں، وہ اگر عید کے دن نکلے گا تو خوشی میں آتے ہوئے لوگ کتنے احترام سے اپنے رسول کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مگر تاریخ کہے گی صرف رسول کو نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا کہ ایک شانے پر ایک نواسا، ایک شانے پر ایک نواسا۔ یہ منظر مجمع دیکھ رہا ہے کہ رسول کے شانوں پر ان کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نواسے رسول کے شانوں پر بیٹھے ہوئے، کندھوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ عقیدت کے اس منظر کو امام حسین نے کتنی بار دیکھا؟
کبھی عید کے دن، کبھی جمعے کے دن نماز جمعہ رسول خطبہ اور منبر پر، کبھی ہجوم اور مجمع۔ انصاف سے بتایا دنیا کے درست نواسے نے اپنے نانا کی عزت و محبت کا اس ماحول اپنے لیے بھی اور سامنے امت کو بھی دیکھا ہو۔ کیا قوم نہیں دیکھ رہی یہ حسین، یہ رسول کے کاندھے، یہ رسول کی زلفیں، یہ رسول کی پشت پر، یہ حالت نواز، جو امت، جو قوم امام حسین کو اس طرح دیکھ رہی ہو، وہ امام حسین بھی اس قوم کو کس طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ قوم کس طرح سے ان کے نانا کا احترام کر رہی تھی، کس طرح ان کا احترام کر رہی ہے۔ اب وہی حسین، میرا اور آپ کا وہی مظلوم امام، تاریخ کے ورق پلٹ گئے۔ اب رسول دنیا میں نہیں ہے، قبر مطہر ہے، اور اس قبر پر سر رکھے ہوئے رسول کا نواسا یہ کہہ رہا ہے نانا اب آپ کا یہ نواسا اس دنیا سے بہت دل تنگ ہے، آپ کا یہ نواسا اس دنیا سے بہت دل تنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک خط آیا ہے یزید کی طرف سے، مدینے کے حاکم کے نام ایک خط آیا تھا، اور اس خط کی تفصیلات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین اس تک گئے، تشریف لے گئے، تو بنی ہاشم کے جوان ساتھ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ کربلا کا واقعہ دنیاوی جنگ تھی، معاذ اللہ، سمجھے وہ اس بات کو، تاریخ کے اس واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ امام حسین کو ولید نے بلوایا، اور امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ، جس میں جوانان بنی ہاشم ہیں، تشریف لے گئے وہاں تک۔ لیکن سب جانتے ہیں امام نے حکم کیا دیا، سب باہر رہیں، کوئی اندر نہیں جائے گا۔ وہ آپ کے وفادار بھائی جو ایک لمحہ بھی اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑیں، وہ بھی اپنے امام، اپنے آقا کے حکم کے ساتھ مجبور ہیں کہ دروازے کے باہر کھڑے رہیں۔ اور امام یہ فرما کر داخل ہوئے، ہاں تم لوگوں کی بے چینی کے اعتبار سے کہہ دوں کہ اگر میری آواز بلند ہو تو اندر چلے آنا۔ اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ امام سے اندر جو گفتگو ہوئی، قریب بیٹھے ہوئے شخص نے جب یہ کہا کہ اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ یہ موقع نہ ملے گا، بس قتل کر دو، تو امام نے بلند آواز سے فرمایا، تیری کیا مجال جو تو مجھے قتل کرے۔ آواز باہر پہنچی، ابو الفضل عباس نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سارے جوانان بنی ہاشم کا مجمع پیچھے ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی وقت ہو سکتا تھا کہ انقلاب لے آیا جائے؟ حاکم مدینہ کو قتل کر دیا جاتا، مدینہ پر قبضہ کر لیا جاتا، سارا مدینہ ساتھ ہے، اس لیے کہ ہر طرف خانوادہ عبد المطلب کے لوگ رہے۔ اس لیے روایت میں کہ جب امام حسین مدینے سے چلے ہیں تو خانوادہ عبد المطلب بڑا خاندان پھیلا ہوا تھا، ہر طرف سے لوگ دوڑ دوڑ کر آئے کہ اپنے امام کو مدینے سے جانے سے روکے۔ بہت آسان تھا کہ ریولیوشن ہو جائے، انقلاب ہو جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن امام نے بنیاد رکھ دی کہ اسلام کی بنیاد خوف اور دہشت پر نہیں ہے، دوسروں کو قتل کر دینے پر نہیں ہے، اپنی قربانی پیش کر دینے پر۔ اور اسی لیے آئے نانا کی قبر پر۔ نانا اب آپ کا نواسا اس دنیا سے بہت دل، اپنے بھائی کی قبر پر گئے اور دل پر چوٹ لگتی ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی محرم، آئیے تھوڑا سا ہم اور آپ اپنی طرف سے کچھ عقیدت کا نذرانہ پیش کریں اس بی بی کی خدمت میں کہ جس نے بڑے ارمانوں سے اپنے بیٹے کو پالا تھا، میری اور آپ کی، ہماری اور آپ کی شہزادی جناب معصومہ، جب اپنی مادر گرامی کی قبر تک آ گئے حسین، تب کیا انداز ہوگا وہ ماں جس نے کتنے ارمانوں سے پالا۔ آج وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کی قبر پر حسین آئے، آ کر سلام کیا،
سلام کیا قبر پر، السلام علیک یا امہ، اے مادر گرامی آپ پر آپ کے بیٹے کا سلام۔ مورخین نے لکھا کہ چند صاحبان قبور ایسے ہیں جن کی قبروں سے جواب آیا، انہی میں شہزادی کی قبر بھی ہے کہ ایک مرتبہ اندر سے جواب آیا، اے ماں کے غریب الوطن بیٹے، اے ماں کے شہید ہونے والے بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، تم پر بھی تمہاری ماں کا سلام۔ اپنی مادر گرامی کی قبر پر سر رکھ کر امام حسین آنسو بہا رہے ہیں، لیکن بڑا نازک لمحہ تاریخ کا سامنے آتا ہے کہ جب اتنے میں کسی اور کے قدموں کی آواز، اب کون آ رہا ہے؟ اب کوئی اور نہیں بلکہ ثانیہ زہرا، شہزادی کی بیٹی، امام کی بہن آ رہی ہے اپنی ماں کی قبر پر۔ زینب بھی آئی، بھائی بہن ایک ہی وقت میں قبر پر جمع ہے۔ لیکن یہاں میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، شہزادی زینب کا ایک فقرہ، کس دل سے زینب کی زبان سے یہ فقرہ آیا ہوگا؟ میرا مجمع انصاف سے غور کرے کہ کس دل سے جناب زینب کی زبان سے فقرہ ادا ہوا ہوگا جب آئی اور آ کر آواز دی، مادر گرامی اما سمیت حال کتابت یزید، اماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ زینب ہے، میرا مظلوم امام حسین ہے، اور ایک بہن، چاہنے والی بہن جو سب کچھ قربان کر دے اپنے بھائی پر، اس نے کس دل سے فکر کہا، ماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ وہ لکھ رہا ہے کہ اگر میرا بھائی اس کی بیعت نہ کرے تو اس کا سر کاٹ کے اس تک بھیج دیا جائے۔ امام نے اپنی روتی بہن کو سہارا دیا، تسلی دے کر واپس لائے۔ ہاں عزیزان گرامی ختم کر دیتا، لیکن اتنا یاد دلاؤں کہ امام نے ابوالفضل عباس کو بلایا، بھیا عباس بس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ہمیں یہاں سے چلنا ہے، سامان سفر کرو درست۔ کوفے والوں نے بلایا ہے، ہم کوفے کی طرف جائیں گے، اچھی باتیں کوفے والوں کو بتلائیں گے۔ سواریاں درست کی گئیں، ایک ایک سواری سامنے لائی گئی۔ کسی سواری پر ایک جوان اپنی ماں کو لے کر چلا، آئے زمین پر قدم رکھے، زانو زمین پر رکھا، ماں نے زانو پر قدم رکھے، ناقے پر سوار کیا گیا۔ پوچھا لوگوں نے یہ کون ہیں؟ کہا یہ علی اکبر ہیں جو اپنی مادر گرامی لیلا کو سوار کرا رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا ٹیلے پر بیٹھے ہوئے کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک ناقہ اور سامنے لایا گیا، دو چھوٹے چھوٹے بچے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ایک بیوی کو لے کر آئے۔ اس ناقے کے قریب ایک بچہ زمین پر بیٹھا، دوسرے نے بازو کو سہارا دیا۔ جب سوار کیا گیا پوچھا یہ کون؟ کہا یہ یتیمان حسن ہیں جو اپنی مادر گرامی فروا کو سوار کرا رہے ہیں۔ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے کوفے سے آنے والے نے دیکھا کہ ایک مکان کے دروازے کا پردہ پھیرا تھا۔ اب ایک بیوی اور مکان سے باہر آئیں جن کی رفتار میں اداسی تھی، اور ایک ایسا شخص ان کو لے کر چل رہا تھا جس کا چہرہ شیرانہ جاہ و جلال سے چمک رہا تھا۔ آئے قریب، ایک ناقے کو زمین پر بٹھایا گیا، آنے والے زمین پر بیٹھے، بیوی نے زانو پر قدم رکھے، سوار کیا گیا۔ پوچھا یہ کون؟ کہا یہ ابوالفضل عباس ہیں جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے ہیں۔ عزیزو اور دوستو، اتنے میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کرسی پر ایک بزرگ نورانی چہرے والے جو بیٹھے تھے وہ اٹھ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ چاروں طرف سے جوان جمع ہو گئے، ہاتھوں میں تلواریں تھی، بلند کر کے حصار کیا گیا، سایہ کیا گیا۔ اس مکان سے ایک بیوی کو لے کر وہ نورانی چہرے والے باہر آئے، تلواروں سے زیر سایہ باہر آئے۔ ایک ناقے کو قریب بٹھایا گیا، وہ بزرگ زمین پر بیٹھے، معظمہ نے زانو پر قدم رکھے۔ پوچھا خدا را بتلاؤ یہ بیوی کون؟ کہا تم نے نہیں پہچانا، یہ علی کی بیٹی زینب ہے جن کو ان کے بھائی امام حسین سوار کرا رہے ہیں۔ یہ عظمت زینب ہے کہ حسین زمین پر بیٹھ جائے، بہن زانو پر قدم رکھے، سوار کی جائے۔ وہی زینب 11 محرم مدینے کا رو۔ اے بھیا عباس، یہ قافلہ کربلا سے چل رہا ہے، مدینے سے چلے، تم نے سوار کرایا، اب یہ قافلہ کربلا سے جا رہا ہے، کون سوار کرائے؟ واہ عباسا۔